دوستو جس پہاڑ پر کبھی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تھی، جہاں سے وہ آسمان کی طرف اٹھائے گئے تھے، اسی پہاڑ کے اندر ہلچل شروع ہو چکی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں یروشلم میں موجود زیتون کے پہاڑ کی، ماؤنٹن آف اولیوز، جو صدیوں سے یروشلم کی مقدس دیوار کے سامنے خاموش کھڑا ہے۔ لیکن اب کافی ایسی خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں کہ اس کے نیچے کی زمین ٹوٹنے لگی ہے اور اس میں دراریں بننے لگی ہیں۔ دنیا بھر کے مومنین حیران ہیں کہ یہ وہی نشان ہے جس کا ذکر زکریا علیہ السلام کی کتاب میں ہزاروں سال پہلے کیا گیا تھا کہ جب آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے تو زیتون کا پہاڑ مشرق سے مغرب تک دو حصوں میں پھٹ جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا وہ وقت قریب آ چکا ہے، یا یہ صرف زمین کا زلزلہ ہے، یا پھر قدرت ہمیں آنے والے سمے کے بارے میں خبردار کر رہی ہے؟ آج کی ویڈیو میں دوستو ہم اسی راز کو سلجھانے جا رہے ہیں کہ بائبل اور قرآن میں اس پہاڑ کا ذکر کس طرح کیا گیا ہے، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو زیتون کا پہاڑ یعنی ماؤنٹ آف اولیوز یروشلم کے مشرق میں موجود ایک تاریخی مقام ہے۔ یہ پہاڑ نہ صرف عیسائیوں بلکہ مسلمانوں، یہودیوں، تینوں مذاہب کے ماننے والوں کے لیے ایک عظیم روحانی مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ وہی پہاڑ ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے دعا فرمائی تھی۔ یہ وہی پہاڑ ہے کہ جہاں وہ آسمان کی طرف اٹھائے گئے تھے اور جہاں سے قیامت کے دن ان کی واپسی کی پیشن گوئی کی گئی۔ بائبل کی کتاب میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ اس دن اس کے پاؤں زیتون کے پہاڑ پر کھڑے ہوں گے جو یروشلم کے مشرق میں ہے، اور زیتون کا پہاڑ اس دن مشرق سے مغرب تک دو حصوں میں پھٹ جائے گا اور ان کے درمیان ایک وسیع وادی بن جائے گی۔ یعنی دوستو بائبل جو عیسائیوں کی کتاب ہے اس کے مطابق ایک دن ایسا آئے گا کہ جب پہاڑ یہ دو حصوں میں پھٹ جائے گا، اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس پہاڑ پر وہ دراریں پڑنا شروع ہو چکی ہیں۔ لیکن جب میں نے اس کی تحقیق کی تو ایسی کوئی بھی خبر مجھے سننے کو نہیں ملی جہاں یہ ذکر کیا گیا ہو کہ زیتون کے اس پہاڑ پر دراریں پڑنا شروع ہو گئی ہیں۔ لیکن ہاں اتنا ضرور پتہ لگا، اگر آپ اس کی جغرافیائی حیثیت کو سمجھیں تو یہ پہاڑ ڈیڈ سی کے پاس ایک فالٹ لائن کے قریب ہے، جو کہ ایک بڑا جغرافیائی فالٹ لائن ہے، اور اس علاقے کے آس پاس ماضی میں شدید زلزلوں کی ہلچل بھی ریکارڈ کی گئی تھی۔ مگر گزشتہ کچھ سالوں میں زمین کے اندر ہونے والی تبدیلیاں بہت تیز ہو چکی ہیں۔ ہو سکتا ہے دوستو یہ ان سرنگوں کی وجہ سے ہو جو مسجد اقصیٰ کے نیچے خفیہ طور پر بنائی جا رہی ہیں۔ اسی زیتون کے پہاڑ کے دامن میں دوستو یہودیوں کا ایک بہت بڑا قبرستان ہے۔ اس میں قریب 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو دفن کیا گیا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ جب مسیح آئے گا تو سب سے پہلے مردے یہیں سے زندہ کیے جائیں گے جو فوج بن کر اس کے ساتھ ہوں گے، اسی لیے یہاں قبروں کی قیمت بھی کروڑوں میں ہے۔ دوستو اسی پہاڑ کے سامنے ایک اور عجیب علامت موجود ہے جسے گولڈن گیٹ یا باب رحمہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دروازہ صدیوں سے بند ہے۔ یہ وہی دروازہ ہے جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی واپسی پر داخل ہوں گے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب مسلمانوں نے یروشلم پر اپنی حکومت قائم کی تو اس دروازے کو پتھروں سے بند کر دیا گیا تھا تاکہ کوئی بھی شخص اس سے داخل نہ ہو سکے۔ لیکن اگر آپ اس دروازے کی ڈائریکشن کو دیکھیں تو یہ سیدھا اسی زیتون کی پہاڑی کی طرف کھلتا ہے، اور یہودی روایات کے مطابق جب ان کا مسیح آئے گا تو اسی دروازے سے یروشلم میں داخل ہوگا۔ اسی وجہ سے اس خبر کو سننے کے بعد یہودی دنیا میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ اس کے پیچھے کا مقصد آپ جانتے ہیں۔ مذہبی ماہرین کہتے ہیں کہ اصل مقصد اپنے جھوٹے مسیحا کے فرار ہونے کا راستہ تیار کرنا ہے۔ یہودی روایات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ان کا مسیحا یعنی دجال ٹیمپل ماؤنٹ سے ظاہر ہوگا، یعنی وہی مقام جو زیتون کے پہاڑ کے بالکل سامنے ہے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو یہی ان کے اور دجال کے درمیان آخری معرکہ ہوگا۔ دجال کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ وہ شام کے علاقے میں بھاگے گا، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ کر اسے باب لد کے مقام پر اسے قتل کریں گے۔ دوستو قرآن پاک میں اس پہاڑ کا ذکر والتین والزیتون کے نام سے آیا ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ زیتون سے یہ پہاڑ مراد ہے کیونکہ اس پہاڑ پر کافی زیتون کے پیڑ پائے جاتے ہیں، اور عیسائیوں کا ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اسی پہاڑ پر نازل ہوں گے۔ حالانکہ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دمشق یعنی شام میں ایک سفید مینار کے پاس نزول فرمائیں گے، جہاں سے پھر دجال کا خاتمہ ہوگا۔ امید کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی قیمتی رائے اس کے بارے میں ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک، اور آگے ایسی اچھی ویڈیو کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔